ٹھیک ہے. ہمارے پاس سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ صاحب بھی. قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی 8 فروری کو ویلکم کرتی ہے. تاریخ مشاورت کے بعد فائنلائز ہو گئی ہے بالآخر. دیر آئے درست آئے. اور آپ کو ابھی بھی جو خدشات ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے وہ برقرار ہیں؟ ڈو دے اسٹل نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ یا لیٹس جسٹ ہیڈ ٹورڈز الیکشنز ناؤ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے سے دو کام ہو گئے. ایک کہ یہ طے ہو گیا فار دا ڈیز ٹو کم، آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے کہ اب الیکشن کا اعلان کون کرے گا. کون کرے گا؟ پہلے ابہام تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا، یہ طے ہو گیا کہ اب صدر مملکت کرے گا. کیونکہ آج سپریم کورٹ نے صدر مملکت کی اس حیثیت کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کے بعد اعلان کرنے کا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں قاہرہ صاحب، گو کہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب اس سے نہیں اتفاق کرتے، مگر اجازت دیں سر. آج پیپلز پارٹی کے وکیل سے فاروق چنائک سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے سینسس نوٹیفائی کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا. اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پھر آپ سب کے سب ذمہ دار ہیں الیکشن 90 ڈیز سے آگے کروانے کے لیے. اور مزید سر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کر لیا ہے. یہ میں بیرسٹر صاحب کو بھی بتا رہی تھی، جس پر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ صدر مملکت آن بورڈ ہیں. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم صدر مملکت کو آن بورڈ لینے کے پابند نہیں ہیں، مگر پھر بھی بھیجا گیا. دیکھیے، جو بھیجا گیا وہ تو سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں جو آئین کو انٹرپریٹ کیا وہ انہوں نے فیصلہ کیا. رہی بات کہ انہوں نے ہمارا جو مطالبہ تھا اور ہمیں کہا گیا، اطہر من اللہ صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام آپ سب ذمہ دار ہیں. میری گزارش سن لیجئے، میں نے سن لیا. آپ مجھے گرمی دلانا چاہتی ہیں، میں تلخ بات کروں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار جتنے ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے اور وہ جتنے ذمہ دار ہیں انہیں بھی پتا ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ جب ہم نے الیکشن جو مردم شماری کے عمل کو نوٹیفائی کیا تھا اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں تھا، وہاں کا یہ ایجنڈا نہیں تھا. سرکمسٹانشلی کیا فیصلے ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ ہمیں علم نہیں تھا. ہم دلوں کے بھید نہیں جانتے. شاید جانتے ہو، آپ جانتے ہو، لیکن وہ چھوڑیے، وہ تلخ بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تبصرہ انہوں نے کر دیا. اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ بھی میرا آپ سے بھی گزارش ہے. آپ کے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان میرے پاس موجود ہیں. اٹ از اے پولیٹیکل فیلئر آن دا بہاف آف آل آف یو. رکیں ذرا، ٹھہر جائیں. میری آپ سے گزارش ہے، الیکشن کا اعلان ہو گیا، کل سپریم کورٹ میں آج کا فیصلہ آ جائے گا. اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنا چاہیے، شیڈول دیں. تمام اداروں کو اب وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ نے ذکر کیا، اب وہ ایک ماحول کھڑا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اب مزید کوئی پاکستان کے ماضی کے الیکشن کی طرح ایک اور متنازع الیکشن نہیں ہے. یہ جھکاؤ والا الیکشن نہیں ہے، یہ کوئی جھرلو والا الیکشن نہیں ہے، بلکہ فیئر الیکشن ہو رہا ہے تاکہ لوگ اس کے لیے سر میرے پاس وقت کی قلت ہے. آپ کیا چاہیں گے یہ ماحول کو ماننے کے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ جس دن یہ ہو جائے گا اس دن مہر بخاری کو مجھے کوئی بات بتانی نہیں پڑے گی. مہر بخاری مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ جب ماحول آزادانہ ہو جائے گا تو اس کے انڈیکیٹر واضح ہو جائیں گے. میں اس کے اوپر مزید بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے کہنی ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں لڑنے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کی بجائے ماضی میں اپنے کارناموں کو اجاگر کریں، لوگوں کے پاس پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل لے کے جائیں، وے فارورڈ، اور اس کے اوپر لوگوں سے ووٹ مانگیں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اب یہ مسالے دار لڑائیاں جو ہیں یہ بند کرا دیں. اور میں تو کسی کی لڑائی نہیں کراتی معذرت کے ساتھ، مگر گیو می اے منٹ سر. نہیں کراتی سر، میں نہیں کراتی لڑائی. آپ نکال کے دیکھیں پروگرامز. اٹس اے نیوز شو سر، ناٹ انٹرسٹڈ ان یو گائز فائٹنگ. مجھے اجازت دیجیے. تنقید بھی سنتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. عادت بھی ڈالنی چاہیے. اجازت دیجیے سر. آپ کا جس پروگرام میں لڑائی یا تلخی نہ ہو اس کا ریٹ گر جاتا ہے. سر میرا میں بھی جانتا ہوں، قوم جانتی ہے. جانتے ہوں گے.